يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک جوش دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے. آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث کی روشنی میں چند مختصر سی باتیں گوشگزار کروں گا. سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کرو. اللہ کے سامنے توبہ کرو. توبۃ نصوحا، کون سی توبہ؟ توبہ نصوح. توبہ نصوح. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور اس توبہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تمہارے سیئات، تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے. تم سے یعنی تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اور یہ عشرہ کون سا ہے؟ دوسرا عشرہ ہے بخشش کا عشرہ. کون سا عشرہ ہے؟ بخشش کا عشرہ. پہلا رحمت کا عشرہ تھا اور یہ بخشش کا عشرہ. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں داخل کرے گا اس توبہ کے بدلے ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اب یہاں اس آیت میں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا معنی کیا ہے. توبہ کا معنی کیا ہے؟ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے توبۃ النصوح کیا ہے. میرے بھائیو، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا. یعنی ایک آدمی گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف واپس پلٹے. ایک آدمی بے نمازی ہے
اب توبہ کیا ہے کہ بے نمازی سے نماز کی طرف آ جائے، بے نمازی سے نماز کی طرف آ جائے۔ ایک آدمی دین کے کاموں سے لاپرواہ ہے، غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب توبہ کیا ہے کہ وہ غفلت والی زندگی چھوڑ دے اور شعور والی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی اپنائے۔ یہ توبہ ہے، یہ کیا ہے؟ توبہ۔ اور اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے الاقلاع بالبدن۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، گناہ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ مثال کو میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی بے نماز ہے، توبہ بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کی طرف آتا بھی نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہوگی، یہ توبہ۔ آدمی حرام کھا رہا ہے، بالکل واضح، دو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، توبے بھی پڑھتا ہے اور حرام چھوڑتا بھی نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الاقلاع بالبدن، فوراً وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اور دوسری بات والاستغفار باللسان، توبۃ النصوح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دوسرا کام کیا ہے؟ والاستغفار باللسان، آدمی سے جو گناہ ہوا نا، جو غفلت ہوئی، جو سستی ہوئی، تو اس پر زبان سے استغفار پڑھے، زبان سے کیا پڑھے؟ استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، گناہ کی معافی طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں ہر گناہ سے، من کل ذنب، ہر گناہ۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں توبۃ النصوح میں تیسری بات یہ ہے وَالنَّدْمُ بِالْقَلْبِ، وَالنَّدْمُ بِالْقَلْبِ، آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو، اپنے گناہ پر کیا ہو؟ کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اس پر اپنے دل میں جو نادم ہو کہ مجھ سے یہ کام غلط ہوا، شرمندگی ہو، احساس ہو۔ ایسا نہیں کہ جو گناہ کر کے بہادر بن کے لوگوں کو قصے بیان کرتا ہے، میں نے آج یہ کام کیا، میں نے آج یہ کام کیا، فلاں کو میں نے فراڈ کر کے اتنے پیسے کمائے، جھوٹ بول کے اتنے پیسے کمائے، فلاں کو مارا، فلاں پر ناجائز ظلم کیا۔ تو گناہ پر کیا ہو؟ ندامت ہو۔ اور چوتھی بات عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ، توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی آئندہ کے لیے یہ عزم کرے، آئندہ کے لیے یہ عزم اور ارادہ کرے، اللہ آج کے بعد یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ گناہ میں دوبارہ۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ جو نہ کہے یار چلو توبہ پڑھوں گا، یہ کام کروں گا، پھر کسی کو دھوکہ دوں گا، پھر فراڈ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، دل میں ارادہ رکھا ہوا ہے یہ کام میں نے دوبارہ کرنا ہے، یہ توبہ اللہ کے ہم قبول ہے نہیں۔ اور فرمایا کہ جس کی توبہ اللہ کے ہم قبول ہو جائے یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، توبہ کی اہمیت کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے معافی کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں رات کے وقت، جو ہی رات شروع ہوتی ہے کہ میرا وہ بندہ
جس نے دن کو گناہ کیا ہے، جس نے دن کو گناہ کیا، میرا وہ بندہ اب رات شروع ہو گئی ہے، آئے میرے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو اپنی رحمت کی چادر پھیلا دیتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا وہ بندہ جو رات کو گناہ کرتا رہا، ابھی دن شروع ہوا ہے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے رات کے گناہ کو معاف کر دوں، میں اس کے رات کے گناہ کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو، وہ کسی دیہات میں، کسی بیابان میں جو ہے نا سفر میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور اس نے اپنے جو سفر کا جو سامان ہے نا، زاد راہ، کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کوئی الیکٹرک، اس کو اپنی سواری کے اوپر باندھا ہوا ہے، وہ کسی جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، جا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری گم ہو جاتی ہے، اس سے اس شخص کی سواری کیا ہو جاتی ہے؟ گم ہو جاتی ہے۔ اب یہ آدمی کتنا پریشان ہوگا، بیابان ہے، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی کس میں ہے؟ سواری میں، سواری کیا ہو گئی؟ گم ہو گئی، کوئی پتہ اس کا۔ آخر وہ بندہ جو ہے نا پریشان ہو کر تھک ہار کے جو ہے نا کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اب تو رات بھی شروع ہونے والی ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ اس کو وہ سواری مل جاتی ہے، اچانک سواری جہاں بیٹھا ہے وہ سواری مل، اب یہ آدمی کتنا زیادہ خوش ہوگا، کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے زیادہ خوش۔ آخری بات میرے بھائیو یہ ہے، دیکھیں رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے، توبے کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ وقت۔ پہلے عشرے میں کہیں کمی کوتاہی ہو گئی، اس کو دور کر کے اللہ کے سامنے اٹھیں، رات کو ٹائم کم ہے، بات لمبی ہو جائے گی، تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے دو وقت بہت قیمتی ہیں، دو وقت بہت قیمتی ہیں، لیکن ہم ان دونوں اوقات کو جو ہے نا کھانے پینے میں ضائع کرتے ہیں۔ روزے میں سحری کا ٹائم، کون سا ٹائم؟ سحری کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ تو ویسے تو ہم سالہ سال نہیں اٹھتے ہیں، تو سحری کے لیے مسلمان اٹھتا ہے، کسی نے اگر روزہ نہ بھی رکھنا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ہے، وہ بھی اٹھتا ہے، چلو اس ٹائم ذرا 5 منٹ پہلے اٹھ کے سحری تیار ہونے تک 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حالات کو رکھیں، اپنی زندگی کو رکھیں، دعا مانگے اللہ سے، فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ٹائم کون سا ہے؟ افطار کا۔ افطار کے ٹائم تو آپ نے فرمایا کہ افطاری کے ٹائم دعا رد ہوتی نہیں، اور رمضان مبارک میں ایک دعا تو مومن بندے کی قبول ہی ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اپنے گناہوں سے معافی، اور زبان سے جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آخری بات، ابھی کچھ دن بعد جو ہے نا تیسرا عشرہ شروع ہوگا، اس میں ایک بڑا عمل ہے اعتکاف کا،
کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی بہت بڑا، آپ سلم جو ہے نا اپنی زندگی میں اعتکاف میں بیٹھتے رہیں، اور لیلۃ القدر فرمائے کہ 1000 راتوں سے افضل ہے، اور جو آدمی اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ایڈوانس ہی مل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو کتنے کام کرنے، ایک اپنے گناہوں سے توبہ،